بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ کی بیٹی سے نکاح۔ جو حمارت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، اپنے باپ سے کہا، القصص میں ایسا آیا ہے کہ اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجر پر رکھ لیجئے۔ اجر پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ مقدس وادی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پورے کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سمیت بکری چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرنے چرانے کا کام کرنے والے قبیلے کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا مطلب پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا پوروی کونا تھا اور مدین ایک دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخاؤں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی مطلب ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ توحہ میں ایسا آیا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی تھی مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، جو آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہوتی جاتی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، پروردگار دنیا کا۔ توحہ میں ایسا آیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، اپنی جوتی اتار دے، تو طوا کے مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیازی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشانی ہے، تو پھولے نہ سمائے۔ آخر پھر اسی طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ، تیرے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت بہتر علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑ لیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، یکایک وہ ازگر بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی یہ کی آواز آئی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی 2 شاخہ تھی۔ اب وہی 2 شاخہ ازگر منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخہ پھر لاٹھی بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ طٰہٰ میں ایسا آیا ہے، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بال کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے یعنی برس سے پاک۔ یہ 10ویں نشانی ہے۔ موسیٰ، یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں۔ یہ سچائی کے تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کر دیں۔ تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی ضمانت کے مقابلے میں تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی ضمانت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ، فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دے۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ مجھے بہت زور سے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے۔ یہ اونچا منصب جب تو نے دیا ہے تو میرے سینے کو فرانی اور نور سے بھر دے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، چونکہ میری باتوں میں روانی نہیں ہے، اور میرے مقابلے میں میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نکھری زبان میں باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرے کاموں میں شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشان ہم نے تم کو دیے ہیں وہ تمہاری کامیابی کی وجہ ہوں گے، اور نتیجے کے طور پر تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو، تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔